بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیات ابواب کے سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے رباعی مجرد باب فعللہ کی خاصیات پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم رباعی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کی خاصیات پڑھیں گے۔ تو دیکھیں جو رباعی مزید فی ہے اس میں جو پہلے نمبر پہ ہے باب تفاعل، اس کی 3 خاصیات ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 ہے مطابعت فعللہ، نمبر 2 اقتضاب اور نمبر 3 تحول۔ ایک ایک کر کے ساروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جو فعللہ ہے یہ رباعی مجرد کا ایک اکلوتا باب ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے باب فعللہ۔ یہ جو باب تفاعل ہے یہ اس کا متابع ہوتا ہے، یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے اب رباعی مجرد کا باب فعللہ آتا ہے، اس کا فاعل آتا ہے، اس کا مفعول آتا ہے، اس کے بعد آپ باب تفاعل سے کوئی فعل ذکر کرتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ جو مفعول ہے باب فعللہ کا اس نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ مثال دیکھیں اس کی، جیسے دحرجتہ فتدحرجا۔ اب یہ دیکھیں جو دحرجتہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے باب فعللہ سے، فعل ماضی معلوم کا۔ اس میں تو ضمیر فاعل اور ہو ضمیر مفعول ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس کو لڑکایا۔ اب میں نے اس کو لڑکایا، اب اس میں ہو ضمیر ہے جس کو لڑکایا جا رہا ہے۔ آیا وہ لڑک گیا ہے یا وہ لڑکا نہیں ہے؟ فتدحرجا، تو اس نے آگے بتا دیا ہے کہ وہ لڑک گیا ہے، یعنی مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مطابعت۔ تو یہاں پر جو رباعی مزید فی کا باب ہے باب تفاعل، یہ مطابع بن رہا ہے رباعی مجرد کے باب فعللہ کا۔ اس کے بعد اب اگلی خاصیت دیکھیں اقتضاب۔ اقتضاب کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جس کا مجرد آتا ہی نہ ہو۔ اب یہ جو مثال ہے جیسے کہ تہ برسا، یہ براہ راست باب تفاعل میں ہی پائی جاتی ہے، اس کا مجرد سرے سے آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے کہا جائے گا کہ یہ بھی باب تفاعل کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں تحول۔ تحول کے ہم نے 2 معنی پڑھے تھے، کسی چیز کا عین ماخذ ہو جانا یا کسی چیز کا ماخذ کی مثل ہو جانا۔ یہ بھی باب تفاعل کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے، جیسا کہ تزندہ کا وہ زندیق ہو گیا یا وہ بے دین ہو گیا۔ اب اس کا جو ماخذ ہے نا زندہ کا، وہ جو شخص ہے وہ عین ماخذ یہ ہو چکا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تحول، اور یہ تحول باب تفاعل کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، جو دوسرا باب ہے رباعی مزید فی کا باب افعلال، اس کی بھی 3 خاصیات ہیں۔ نمبر 1 لزوم، نمبر 2 مطابعت فعللہ اور نمبر 3 ہے اقتضاب۔ ایک ایک کر کے تینوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ لزوم کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی فعل اپنے فاعل پر مکمل ہو جائے، مفعول کا تقاضا نہ کرے، جیسا کہ نا انجرا بہنا۔ اب کوئی چیز بہہ رہی ہے، اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو چیز بہہ رہی ہوگی وہ اس کا فاعل ہوگی، تو لہذا یہ فاعل پر مکمل ہو جاتی ہے، مفعول کا تقاضا نہیں کرتی ہے، تو یہ بھی باب افعلال کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اور اسی طریقے سے مطابعت فعللہ، مطابعت فعللہ میں یہاں پہ آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو مطابعت فعللہ جس طریقے سے تفاعل اس کی خاصیت ہے، بالکل اسی طریقے سے افعلال اس کی بھی خاصیت ہے۔ بس مثال دیکھ لیں، جیسا کہ سارجتہ فسعنجرا، میں نے اس کا خون بہایا، فسعنجرا وہ خون بہہ گیا۔ اب اس میں دیکھیں تو ضمیر یہ فاعل ہے اور ہو ضمیر یہ مفعول ہے، تو جس کا خون بہایا جا رہا ہے وہ ہو ضمیر ہے۔ آیا اس کا خون بہا ہے یا اس کا خون نہیں بہا ہے؟ فسعنجرا باب افعلال نے آ کر یہ بتا دیا کہ جو مفعول ہے اس نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے اور وہ خون بہہ گیا ہے۔ تو یہ بھی باب افعلال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے کہ وہ مطابع ہوتا ہے کس کے؟ باب فعللہ رباعی مجرد کے۔ اور اسی طریقے سے اقتضاب، اقتضاب کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کا مجرد استعمال ہی نہ ہوتا ہو، تو یہ بھی باب افعلال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے اوپر ہم نے تفاعل کی خاصیات میں سے ایک خاصیت پڑھی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے الاعرنفات منقبض ہونا۔ اب اس کا جو مجرد ہے وہ سرے سے آتا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی باب افعلال کی خاصیت ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں باب افعلال، اس کی بھی 3 خاصیات ہیں۔ نمبر 1 لزوم، نمبر 2 مطابعت فعللہ اور نمبر 3 اقتضاب۔ یہ سارے کی ساری وہی ہیں جو اوپر والی ہیں۔ اس میں بھی دیکھیں نا یہ 3 خاصیات تھی، لزوم، مطابعت فعللہ اور اقتضاب۔ یہاں پہ بس آپ نے مثال سمجھنی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ الاطمینان مطمئن ہونا، اب یہ فاعل پر مکمل ہو جاتے ہیں، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا دیکھیں مطابعت فعللہ، طمأنتہ فاطمأنہ، میں نے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ اب تو ضمیر یہ فاعل ہے اور ہو ضمیر یہ مفعول ہے۔ آیا مفعول نے فاعل کا اثر قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا ہے؟ تو باب افعلال اس نے آ کر بتا دیا کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے اور وہ مطمئن ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اقتضاب، یہ دیکھیں اکفہر النجم، سخت تاریکی میں تارا روشن ہوا۔ اب اس کا جو مجرد ہے وہ سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، تو لہذا یہ بھی کہا جائے گا کہ باب افعلال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ تو یہاں تک جو رباعی مزید فی کے ابواب ہیں ان کی خاصیات مکمل ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ملحقات جو باب ہیں ان کی خاصیات کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ جو رباعی مجرد ہے اس کے ملحق 7 ابواب ہیں، یہ اسی طریقے سے جو باب تفاعل ہے اس کے ملحق 8 ابواب ہیں، ان کی خاصیات کیا ہیں؟ تو دیکھیں جو ملحق ہے اس کی خاصیت وہی ہوتی ہیں جو کہ غیر ملحق کی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے علم الصیغہ کے اندر بڑی تفصیل سے یہ والی بات واضح کی ہے۔
تو لہذا جو رباعی مجرد کے 7 ابواب جو رباعی مجرد کے ملحقات میں سے ہیں ان کی وہی خاصیات ہوگی جو ہم نے رباعی مجرد کی خاصیات پڑھ لی ہیں، یعنی باب فعللہ کی۔ اور اسی طریقے سے جو باب تفاعل ہے اس سے جو ملحق 8 ابواب ہیں ان کی بے ہی وہی خاصیات ہوں گی جو باب تفاعل کی یہ 3 خاصیات آپ کے سامنے میں نے سمجھائی ہیں، مطابقت، فعللہ، اقتضاب اور تحول۔ لیکن البتہ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ملحق ابواب ہوتے ہیں ان کے اندر تھوڑا سا مبالغہ زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت اس کے جو ملحق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب یہ نا حوقلہ، اب یہ ملحقات میں سے ہے، اب اس کا معنی کہ بہت زیادہ بوڑھا ہونا، تو دیکھیں اس کے اندر مبالغہ زیادہ پایا جا رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جہورہ ہے، اس کا مطلب آواز کا زیادہ بلند کرنا، تو یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر مبالغہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جو ملحق ابواب ہیں اس کی خاصیات وہی ہوں گی جن کے ساتھ ان کا الحاق کیا گیا ہے، البتہ یہ ہے کہ ملحق ابواب کے اندر تھوڑا سا مبالغہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک ہمارا الحمدللہ خاصیات ابواب مکمل ہو گیا ہے۔ یہ کل 17 یا 18 سبق بنتے ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کریں۔ علم السیغہ کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں سے ایک 33 نمبر کا مکمل سوال اسی خاصیات ابواب میں سے آئے گا۔ ان 17-18 سبق کی آپ اچھے طریقے سے تیاری کریں، انشاءاللہ 33 نہیں تو 30 نمبر آپ آرام سے حاصل کر لیں گے۔